رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السابقون السابقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور کردار. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو صحابہ کرام علیہم رضوان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے کردار کو ان کے کردار کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. جن مقدس شخصیات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تربیت پائی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ کرام علیہم رضوان میں ایک منفرد مقام کے حامل ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خود ارشاد فرمایا تھا، یا معاذ انی لأحبک فی اللہ، اے معاذ میں تمہارے ساتھ خدا کے لیے پیار کرتا ہوں. یعنی وہ محبوب جن سے رب ذوالجلال بھی محبت کرتا ہے. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو فرما رہے تھے انی لأحبک فی اللہ، اللہ کے لیے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا انا واللہ احبک فی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول خدا کی قسم ہے میں آپ کے لیے اللہ کے لیے آپ سے پیار کرتا ہوں. تو اس پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور یہ فرمایا کہ پھر معاذ جب بھی نماز پڑھا کرو تو اس کے بعد یہ دعا مانگا کرو، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. عمومی طور پر یہ دعا اللہم کے ساتھ مگر اس حدیث شریف میں یہ الفاظ ہیں، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد کر اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر اور اپنی اچھی عبادت کرنے پر، کہ میں تیری اچھی عبادت کروں، تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں. یہ دعا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت عطا فرمائی جب جانبین سے محبت کا اعلان کیا جا رہا تھا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابہ میں سے ہیں
والد گرامی کا نام تو آپ کو معاذ بن جبل کا لفظ بولنے سے ہی پتہ چل رہا ہے. آپ کے والد گرامی جبل ہیں اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام ہند بنت سہل ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت آپ کی فرمائی کہ جس سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبار صحابہ کرام علیہم رضوان میں بیٹھے ہوئے بھی بالکل ممتاز نظر آتے تھے. ایک تو ان کا حلیہ مبارک اور ظاہری شکل و شباہت جو تھی اس میں انفرادیت تھی کہ قد آپ کا کافی لمبا تھا، چہرہ بڑا خوبصورت تھا، آنکھیں سرمگین تھیں، اور یہاں تک کہ ابو بحریہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں نے حمص کی مسجد میں دیکھا 30 بوڑھے صحابہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں ایک نوجوان ہے اور اس نوجوان کی طرف سارے متوجہ ہیں اور اس نوجوان سے ہر کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے. اور وہ نوجوان جب بولتے تھے تو صورت کیا تھی؟ کانما یخرج من فیہ نور ولؤلؤ، لگتا تھا کہ ان کے منہ سے نور نکلتا ہے اور ہیرے نکل رہے. حمص کی مسجد میں جب بیٹھے ہوئے میں نے یہ انداز دیکھا تو ابو بحریہ کہتے ہیں میں واقف نہیں تھا. میں نے لوگوں سے پوچھا یہ جو درمیان میں نوجوان ہیں جن کے دائیں بائیں بوڑھے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کے منہ سے نور نکلتا دکھائی دیتا ہے یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ معاذ بن جبل ہے. کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو حصی طور پر مانوی طور پر امتیاز حاصل تھا. نہایت ہی خوبصورت تھے اور نہایت ہی خوبصورت تھے اور علم اس انداز کا تھا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعلم الاولین والآخرین بعد النبیین، انبیاء کرام علیہم رضوان کے بعد پہلی امتوں میں اور اس امت میں اولین اور آخرین میں قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد رب ذوالجلال نے حضرت معاذ بن جبل کو سب سے زیادہ علم عطا فرمایا. یہ دربار نبوت کی عطا ہے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تقسیم ہے کہ کسی کو کوئی منصب تقسیم کر دیا، کسی کو کوئی عہدہ دے دیا، کسی کو کوئی کسی لحاظ سے اسپیشلسٹ بنا دیا اور کسی کو کسی لحاظ سے عزت دی ہے. ایک دن میرے محبوب علیہ السلام نے جب بھرے مجمع میں خوش ہو کے کہا نعم الرجل ابو بکر، کہ کیا مرتبہ ہے میرے ابو بکر کا، بڑا عظیم انسان ہے. نعم الرجل ابو بکر، بہت اچھے انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. پھر فرمانے لگے نعم الرجل عمر، عمر بھی بہت اچھے انسان ہیں. اور تیسرے نمبر پر فرمایا نعم الرجل معاذ بن جبل، بہت اچھے انسان حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یعنی اس انداز میں کئی مقامات پر ان کو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیازات عطا فرمائے ہیں. اب ان کی امتیازی حیثیت ان کے علم کے لحاظ سے ہے، ان کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے ہے، ان کی فقاہت کے لحاظ سے ہے، ان کے تقوی کے لحاظ سے ہے اور ان کے جو مختلف کردار ہیں اس کے لحاظ سے ہے. اس مختصر سے وقت میں ان کی شخصیت سے متعلق صرف چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اگر ان کا علم میں مرتبہ دیکھنا ہے تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا تھا خذوا القرآن عن اربع، قرآن پڑھنا ہو تو 4 کے پاس پڑھو. میرے 4 صحابہ سے قرآن حاصل کرو. 4 صحابہ سے پہلے نمبر پر جو نام لیا فرمایا ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پڑھا کرو. پھر فرمایا معاذ بن جبل، قرآن پڑھنا ہے تو میرے معاذ سے پڑھو. تیسرے نمبر پر فرمایا ان ابی، قرآن پڑھنا ہے تو ابی بن کعب سے پڑھو. اور چوتھے نمبر پر فرمایا سالم مولا ابی حذیفہ، قرآن پڑھنا ہے تو سالم مولا ابی حذیفہ سے پڑھو. یعنی یہ ایک وقت ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی کسی کو قرآن آتا نہیں یا معیاری پڑھا نہیں سکتے. ان کی شان، ان کا اعتراف اور ان کی عظمت اپنی جگہ ہے. مگر ایک مقام پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ وقت کون دے سکتا ہے اور پڑھانے کے لیے زیادہ دیر پر کون بیٹھ سکتا ہے،
جبکہ اب دیکھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو چاروں ہیں اور چاروں جو خلفاء ہیں، اب قرآن کے علم میں بھی سب سے زیادہ ان کو حیثیت حاصل ہے، مگر ان کے لیے جو دیگر معاملات ہیں، مختلف مہموں پر جانے کے لحاظ سے، مختلف جہادوں کی جو کمانڈ اس کے لحاظ سے، تو وقت دینے کے لحاظ سے ان چاروں کے پاس اور ان کی جو حیثیت ہے پڑھانے کی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے میرے محبوب علیہ السلام نے ایک میٹنگ اور محفل کے اندر ان کے مرتبے کو دوبالا کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے اپنی طرف سے قرآن مجید کا مدرس بنا دیا ہے، مدرسین قرآن مجید، اور بالخصوص حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اطلاق اگر ہم مفتی صحابہ میں سے جو تھے شمار کریں تو پھر بھی ان کا نام ان میں آئے گا۔ مفتی وہ مفتی نہیں کہ جو نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد جن کا فتویٰ چلا ہو، بعد میں فتویٰ کے لیے اور دائرہ وسیع ہو گیا اور اس میں اور صحابہ کرام علیہم رضوان بھی شامل ہوئے، لیکن ذہبی کے درج کرنے کے مطابق اور صحابہ اور تابعین کی روایت کے مطابق نبی علیہ السلام کی ظاہری حیات میں صرف 6 صحابہ تھے جن کا فتویٰ چلتا تھا۔ محبوب علیہ السلام تو اعلیٰ اتھارٹی ہے، مگر محبوب علیہ السلام کے نیچے جو لوگ فتویٰ دینے کے لیے اس وقت موجود تھے وہ 6 تھے، اور ان میں سے 3 مہاجر تھے، 3 انصاری تھے۔ جو 3 مہاجر تھے ان میں حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ اصحاب ثلاثہ جو ہیں، ان کا فتویٰ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی چلتا تھا، اور انصار میں سے جن کا فتویٰ چلتا تھا وہ حضرت معاذ بن جبل، حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو انصار میں سے، یعنی یہ نہیں تھا کہ صرف قرآن کا لفظ آتا ہو، اتنی درایت حاصل تھی، اتنا علم پکا تھا کہ محبوب علیہ السلام کی ظاہری حیات میں ان کو منصب افتاء پر بٹھا دیا گیا تھا، اور جو فتویٰ دیتے تھے وہ فتویٰ صحابہ میں رائج ہو جاتا تھا۔ ایک تو وہ صورتحال ہے کہ دوسرے علاقوں میں جائیں، مثلا حضرت معاذ بن جبل یمن میں چلے جائیں اور وہاں جا کر اصلاح کریں، لیکن سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی جس شان کا میں اعلان کر رہا ہوں اور اظہار کر رہا ہوں، یہ وہ ہے کہ مدینہ شریف میں ہوتے ہوئے بھی ان کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ محبوب علیہ السلام کو ان کی علم کی پختگی پر مکمل اعتماد تھا، اور نبی علیہ السلام نے حکم دے رکھا تھا صحابہ کو کہ مسئلہ پوچھنا ہو میں تمہیں نہ ملوں تو ان سے پوچھ لیا کرو، یہ بھی تمہاری صحیح رہنمائی فرما دیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر 20 سال تھی جس وقت آپ نے غزوہ بدر میں شرکت کی، اور آپ کو یہ کمال حاصل ہے کہ محبوب علیہ السلام نے آپ کو ایک جنگ کے موقع پر اپنا خلیفہ بھی نامزد کیا مدینہ شریف میں، اور جس وقت حنین کی جنگ کے لیے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے باہر تشریف لے گئے تھے، جن کو پیچھے مدینہ شریف میں خلیفہ بنایا ہے اور فرمایا کہ تم نے پیچھے قرآن و سنت کا درس دینا ہے اور پیچھے تمہارے ذمہ سارے امور ہوں گے، وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جن کو محبوب علیہ السلام نے تربیت دے کر اتنا تیار کر رکھا تھا کہ جب مدینہ شریف میں ساری ہائی کمان موجود نہیں ہوگی اور حنین کی طرف چلے جائیں گے، معاذ بن جبل اکیلا بھی یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ پیچھے جو صورتحال ہوگی سب کا سامنا بھی کر سکیں گے اور سب کی رہنمائی بھی کر سکیں گے، لہٰذا یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جن کو محبوب علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات میں اپنے پیچھے اگر ایک مقام پر تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا ہے تو حنین کے موقع پر حضرت معاذ کو بھی خلیفہ بنایا۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے جہاں محبوب علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے عہدے بیان کیے کہ میرا کون سا صحابی کون سی صلاحیت زیادہ رکھتا ہے، اور یہ بھی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور آپ کے ادراک کا کمال ہے کہ آپ صرف اپنے پاس بیٹھنے والوں کا ظاہر نہیں دیکھتے، باطن بھی دیکھا ہوا ہے کہ ان کے اندر کیا کچھ ہے اور یہ کتنی صلاحیت حاصل کر چکے ہیں، اور پھر کیا کیا نبی علیہ السلام کی طرف سے صحابہ میں بانٹا جاتا ہے۔ فرمانے لگے ارحم امتی بے امتی ابو بکر، فرمایا میری پوری امت اب سے لے کر قیامت تک اگر ساری امت میں رحم دل انسانوں کی لسٹ بنائی جائے کہ وہ لوگ جو میری امت میں ہیں اور میرے امتیوں پر زیادہ رحیم ہیں، ارحم امتی بے امتی،
وہ لوگ جو میری امت میں سب سے زیادہ شفیق دل جن کا ہے اور سب سے زیادہ میری امت کے لیے جن کا دل نرم ہے اور جن کے دلوں میں زیادہ پیار اور رحمت ہے، اور میں پوری امت کا اگر تم ایک گزٹ تیار کرو گے، لسٹ بناؤ گے، اور میں پہلا نمبر میرے ابو بکر کا آئے گا۔ جب بھی ایسی بات ہوئی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ سب سے جدا ہے۔ ارحم امتی بامتی ابو بکر، بخاری شریف کی روایت کے مطابق سب سے زیادہ ارحم، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، رحمت سے ارحم ہے، رحیمی نہیں، ارحم ہے۔ ان کو بندوں کے لحاظ سے رب ذوالجلال نے ایسا بنا دیا ہے کہ اتنا درد امت کا کسی سینے میں نہیں جتنا درد میرے ابو بکر کے سینے میں ہے۔ ان کو سب سے زیادہ رب ذوالجلال نے یہ شان عطا کر دی ہے، ارحم امتی بامتی ابو بکر۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ان کے سینے کو سب سے زیادہ لوگوں کے لیے شفیق اور کریم بنایا ہے۔ پھر فرما واشدہم فی دین اللہ عمر، میری پوری امت اول سے لے کر آخر تک اشدھا فی دین اللہ عمر۔ اگر یہ دیکھنا ہے ذات کے معاملے میں نہیں، دین کے معاملے میں، اپنی ذات کے لحاظ سے نہیں، دین کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے سب سے زیادہ سخت کون ہے، دین کے لحاظ سب سے زیادہ دین کے لحاظ سے سختی کون کرنے والے ہیں، جن سے چھوٹی سی بات بھی خلاف شرع برداشت نہیں ہوتی، اور چھوٹا سا کام بھی خلاف شرع دیکھ لیں تو رہ نہیں سکتے روکنے سے۔ فرمایا سب سے زیادہ، اگرچہ ہر سے ابھی ہی نہیں ہے، وہ برائی سے روکنے والے ہیں، مگر سب سے زیادہ یہ وصف جس میں ہے، فرمایا وہ عمر ہے کہ قیامت تک کے لیے اگر یہ لسٹ بنائی جائے گی کہ دین کے معاملے میں سب سے زیادہ شدت کس میں ہے، فرمایا وہ میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مزاج تھا ان کا۔ کتنی حدیث کے مقامات ہیں، تھوڑی سی کی بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دو میں اس بندے کا سر اتاروں جو تمہارے سامنے آ کے یہ کہتا ہے کہ تم نے صحیح تقسیم نہیں کی۔ معمولی سا بھی اگر کسی نے کہا ہے، کوئی معمولی سی بات بھی کہی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مناسب نہیں لگی تو اس پر فوراً ان کے خون میں گرمی پیدا ہو گئی ہے اور تلوار لے کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور اگر محبوب علیہ السلام پاس نہیں تھے تو پھر تلوار چلا بھی دی ہے۔ جس وقت منافق اور یہودی کا جھگڑا ہو گیا تھا اور فیصلہ منافق کے خلاف ہوا تھا، یہودی کے حق میں ہو گیا تھا، اور وہ یہ فیصلہ لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تھے تو یہودی نے بتا دیا کہ فیصلہ تو تمہارے نبی علیہ السلام کر چکے ہیں مگر اس کو پسند نہیں آیا اور اب تمہارے پاس آ گئے ہیں۔ بولا ٹھیک ہے تم ٹھہرو، ابھی میں فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر سے تلوار لے آئے اور اس منافق کا سر اتارا، اور میں جس کو میرے نبی علیہ السلام کا فیصلہ منظور نہ ہو اس کا فیصلہ پھر عمر کی تلوار ہی کرتی ہے۔ اب یہاں جا کے پوچھا بھی نہیں، اور چونکہ معاملہ ایسا تھا کہ نبی علیہ السلام کے فیصلے کو مسترد کرے اور پھر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا منصف مانے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ تھا، چھوٹی سی بات، چھوٹی سی بھی اگر ایسی نظر آئے، یہاں تک کہ جس دن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تھا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت صدیق اکبر کے گھر میں جب روئیں اور تھوڑی سی آواز ان کی اونچی ہوئی تو حضرت عمر نے حضرت صدیق اکبر کی ہمشیرہ کو ان کے گھر سے باہر نکال دیا۔ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی شریعت ہے کہ جس میں عورتوں کو آواز بلند کر کے رونے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر تم ہمارے قائد صدیق اکبر کی ہمشیرہ بھی ہو مگر شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے ہوتے ہوئے شریعت کی خلاف ورزی ہوتی رہے۔ اس انداز کی شدت ان میں موجود تھی اور یہ شدت مذموم نہیں تھی، یہ محمود تھی کہ جس کی تعریف خود نبی علیہ السلام نے کی ہے۔ فرمایا میری امت کا ایک کردار ایسا ہے کہ جس کو اللہ نے سب سے زیادہ شدت عطا فرمائی ہے۔ اصدقہم حیاء اور اصدقها حیاء عثمان، فرمایا میری امت میں سب سے سچا جس کا حیا ہے، لفظ صدق بولا، اصدقها حیاء، حیا کے لحاظ سے جو سب میں سچا ہے، جس میں سب سے زیادہ حیا ہے میری امت کے اندر، وہ کون ہے؟ فرمایا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو امت کے اگر حیا کی لسٹیں بنائی جائیں تو سب سے پہلا حیثیت ان کو ملنے والی ہے، یہ حیا کے لحاظ سے ان کا یہ مقام ہے۔ پھر فرمایا وَأَفْرَادُهُمْ زید بن ثابت، اگر یہ دیکھنا ہو کہ وراثت کا علم کس کو سب سے زیادہ آتا ہے، فرمایا وہ حضرت زید بن ثابت ہے، جن کو فرض
علم میراث کی سب سے زیادہ جن کو دسترس حاصل ہے وہ حضرت زید بن ثابت ہیں. وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جبل. پوری امت میں سے جس بندے کو حلال و حرام کا سب سے زیادہ پتا ہے کہ یہ کام حلال ہے یہ کام حرام ہے، حلال و حرام کا امتیاز یہ سارے علوم میں سے بڑا علم ہے. علم ہر اچھا ہوتا ہے مگر یہ علم کہ بندے کے لیے یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے یہ چوٹی کا علم ہے. اور حضرت معاذ بن جبل کی یہ شان ہمارے نبی علیہ السلام نے بیان فرما دی. فرمایا یہ ہے کہ جن کو ہم نے اس انداز کا اسپیشلسٹ بنایا ہے کہ سب سے زیادہ علم حلال و حرام کا وہ ہم نے اپنے معاذ بن جبل کو عطا فرمایا ہے. وَأَقْرَأَهُمْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ. فرمایا اگر تم نے دیکھنا ہے کہ میرے صحابہ میں سب سے بڑے قاری کون ہیں، فرمایا وہ حضرت ابی بن کعب ہیں. ان کو سب سے زیادہ اقرا کہا گیا، قاری کہا گیا. فرمایا فی کل امت امین، ہر امت کا کوئی نہ کوئی امین ہوتا ہے. وہ امین حاضر الامہ ابو عبیدہ، فرمایا میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے. تو یہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے. اور بتانا بھی چاہتے ہیں کہ بعد والوں کو پتا چلے کہ ہماری درسگاہ میں صرف ایک علم نہیں پڑھایا جاتا، صرف ایک خوبی نہیں دی جاتی، ہر فن کا اسپیشلسٹ ہم نے تیار کیا ہے، ہر خوبی تقسیم کی ہے، ہر خوبی آگے پہنچائی ہے. اور اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ ہم نے کوئی ایسا حساب نہیں کیا کہ جو قریش کے ہوں ان کو تو دینا ہے اور جو دوسرے ان کو نہیں دینا. فرمایا تم دیکھ لو خاندان ان کے جدا جدا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے کوئی کہیں سے آیا ہے. جب ہمارے پاس بیٹھا ہے تو ہم نے ہر ایک کا سینہ لبریز کر دیا ہے. یہ ایک انداز تھا بخاری شریف میں. دوسرے مقام پر چوتھے نمبر پہ جو ذکر ہے اس حدیث میں، چوتھے نمبر پر حضرت زید کا ذکر ہے علم فرائض کے لحاظ سے، وراثت کے لحاظ سے. لیکن دوسرے مقام پر ہے وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ. اور اگر تم نے یہ دیکھنا ہو کہ امت کا سب سے بڑا چیف جسٹس کون سا ہے، جس کے پاس قوت فیصلہ زیادہ ہو اور جس کو بڑا قاضی کہا جائے، فرمایا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کو یہ قوت فیصلہ دی گئی اور جن کو یہ علوم دیے گئے. تو اس مقام پر اس حدیث شریف کے اندر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مختلف عہدے دیے ہیں، شانیں دی ہیں، تو حضرت معاذ بن جبل کی یہ ڈگری ملی کہ ان کو حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم موجود تھا. اب یہ بتانے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا جس کو بعد میں جابیہ کے مقام پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد خلافت میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، جس نے فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس جائے یا معاذ بن جبل کے پاس جائے، جس نے قرات کا مسئلہ پوچھنا ہو وہ حضرت ابی بن کعب کے پاس جائے، اور جس نے وہ فرض کا مسئلہ پوچھنا ہو میراث کا وہ حضرت زید بن ثابت کے پاس جائے، جس نے فیصلہ کرانا ہو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائے. یہ ان کی اپنی طرف سے ایک تفصیل تھی. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسروں کے پاس علم نہیں تھا کہ حضرت ابی ہی قرات بتا سکتے ہیں اور کسی کو نہیں آتی. ہاں ایک اسپیشلسٹ ہے اور ان کی طرف متوجہ کر دیا ہے کہ تم نے تقسیم کر دیا کہ یہ مسئلہ اس سے پوچھنا ہے، یہ مسئلہ اس سے پوچھنا ہے. دوسروں کا بھی اعتراف ہے، انہیں بھی آتا ہے، مگر تقسیم ہو گئی ہے. ایسے ہی آج امت کے اندر جس وقت ہم دیکھتے ہیں ایک فن کے اسپیشلسٹ حضرت غوث اعظم ہے اور دوسرے کے اسپیشلسٹ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہے، تو جس وقت ہم دونوں سے جدا جدا بات حاصل کر لیتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں تم مانتے تو 11ویں والے پیر کو ہو مگر تم فقہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو کہاں لے آتے ہو. تو ہم کہتے ہیں یہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، ایسی تقسیمیں نبی علیہ السلام نے خود فرما دی ہے کہ ماننا. اب جو حضرت ابی بن کعب کے پاس جاتے تھے کیا حضرت صدیق اکبر کے ماننے والے نہیں تھے مگر پھر بھی اس فن میں انہیں امام بنا رکھا تھا. جو حضرت زید کے پاس جاتے تھے کیا حضرت علی کو ماننے والے نہیں تھے؟ یقیناً تھے، مگر اس کے باوجود شعبہ جات تھے، ان کے لحاظ سے توجہ کی جاتی تھی. اور اسی انداز کے مطابق بعد میں بھی امت کے اندر وہی طریقہ موجود ہے. اب دیکھیے چونکہ علم کا ایک مقام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منفرد ہے، اس کی صورتحال پر تھوڑا سا تبصرہ کرتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. ایک مسئلہ پیش ہوا، تاریخ دمشق میں یہ ذکر ہے. جس وقت 24ویں جلد تاریخ دمشق کی اس کے اندر اس بات کو اچھی طرح ذکر کیا گیا کہ مسئلہ یہ آ گیا کہ ایک شخص کئی سال تک اپنے گھر سے باہر رہا اور جب واپس آیا تو اس کی عورت حاملہ تھی. تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آ کے کہا، اپنی عورت پر الزام لگا دیا کہ میں اتنے سال باہر رہا ہوں اور یہ حاملہ ہے لہذا اس نے بدکاری کی ہے.
تو اس کو رجم کیا جائے. ہم برجمہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو رجم کیا جائے گا. اس کا شوہر یہ کہتا ہے کہ اتنے سال میں بہ رہا ہوں اور یہ پھر حاملہ ہے، تو یقیناً اس نے گڑبڑ کی ہے. جب رجم کا ارادہ کیا تو حضرت معاذ بن جبل نے روک لیا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے ان یکو لک علیہ سبیل فلیس لک علیہ سبیل. اگر اس عورت نے کوئی جرم کیا ہے تو جو اس کے پیٹ میں اس نے تو کوئی جرم نہیں کیا. اس واسطے انتظار کرو اس وقت کا کہ وضع حمل ہو جائے، اس کے بعد اس کو رجم کرنے کا فیصلہ کر لینا اور اس کو سزا دے لینا. آپ نے چھوڑ دیا اور ٹھیک ہے. کچھ مہینے گزرے، جس بچہ پیدا ہوا تو بچہ بالکل باپ کے مشابہ تھا. اس کی پوری مشابہت باپ کے ساتھ تھی، یعنی جو اس بیوی کا خامد تھا جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں کئی سال بہ رہا ہوں اور پیچھے یہ میری عورت حاملہ ہو گئی ہے اور یہ بچہ حرام کا ہے. اب بالکل جب مشابہت نظر آئی، اتنے میں چند دن مزید گزرے، اس بچے کے اوپر والے دانت بھی جب نکل آئے، اب جس وقت وہ تھوڑا سا اس کا چہرہ مزید نکھار اس میں آیا، وہی بندہ جس نے کل الزام لگایا تھا کہ یہ میرا نہیں ہے، اس نے کہا ذا ابنی، یہ میرا بچہ ہے. جس وقت اس نے یہ کہا تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع عام میں فیصلہ کر دیا. فرمایا یہ عورت جس کے بارے میں ایسی صورتحال سامنے آئی تھی، یہ عورت پاک دامن ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا اور یہ بچہ باقی اس عورت کے خامند کا ہے کہ جس کا اس کے ساتھ نکاح تھا. اس موقع پر مجمع عام میں حضرت عمر کہنے لگے عجزت النساء ان یلدن مثل معاذ بن جبل. فرمایا اب مائیں معاذ بن جبل جیسا بچہ نہیں پیدا کر سکیں گی. لولا معاذ بن جبل ہلاک عمر. فرمایا اگر معاذ بن جبل نہ ہوتے تو عمر تو ہلاک ہو جاتے. انہوں نے میری رہنمائی کی، انہوں نے مجھے روکا، ورنہ میں رجم کی سزا نافذ کر چکا ہوتا. انہوں نے مجھے کہا کہ تم ٹھہرو، آخر اس کا کیا قصور ہے جو اس کے پیٹ میں موجود ہے. تو یہ ڈھیل جو تھی آگے اس عورت کی برات کا سبب بن گئی اور معاملہ سارا کلیئر ہو گیا. تو اتنی فقاہت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی شان دیکھو، جو محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے، جن کی تجویز پر آیات قرآن کا نزول ہو جاتا تھا، جنہوں نے تجویز دی تھی کہ مقام ابراہیم پر نفل پڑھنے چاہیے. تو واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی آیت نازل ہوگی 17 سے زائد مقامات پر، جن کی سوچ وحی کے بالکل مترادف ہوئی، مشابہ ہوئی. جس مقام پر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک معاملے میں الجھن پیدا ہوئی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رہنمائی کی. فرمانے لگے عورتیں اب مائیں معاذ بن جبل جیسے لال کیسے جلیں گی. یہ معاذ بن جبل کتنا عظیم انسان ہے کہ عمر جیسا بندہ امیر المومنین بن کے جب ہلاک ہونے تک پہنچ گیا تھا، تو یہ معاذ بن جبل ہے جنہوں نے امیر المومنین کو ہلاک ہونے سے بچا لیا ہے. پھر دیکھیے ایک مقام ایسا آیا، چونکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت نبی علیہ السلام نے نامزد کر دیا کہ حلال و حرام کا علم ان کے پاس ہے، تو صحابہ کو جب بھی الجھن ہوتی تھی ان کے پاس چلے جاتے تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، شام کی لڑائی تھی، تو حضرت معاذ بن جبل نے اجازت چاہی کہ میں بھی میدان جہاد میں جانا چاہتا ہوں. یعنی یہ دیکھو یہ انداز بھی کہ امت کا سب سے بڑا مفتی بھی ہے، فقیہ بھی ہے اور پھر ساتھ مجاہد بھی ہے، میدان جہاد میں جانے کی اجازت مانگی. حضرت عمر اپنے عہد میں یہ کہہ رہے تھے کنت کلمت ابا بکر ان یحبسہ، میں یہ کہتا رہا حضرت صدیق اکبر کو کہ یہ نہ کرو کہ معاذ بن جبل کو میدان جنگ میں بھیجو، ورنہ کیا ہوگا. فرمایا مدینہ شریف میں لوگوں کے دینی مسائل الجھ جائیں گے، مدینہ شریف کے ماحول میں دین کے اندر تعطل آ جائے گا. تو یہ معاذ بن جبل ان کا میدان جنگ میں تو عام بندے جتنا فائدہ ہے، مگر مدینہ شریف کی مسند پر سب لوگوں کو فائدہ ہے. تو ان کو یہاں رکھو، ان کو یہاں رہنے دو، ان کو جنگ میں جانے کی اجازت نہ دو. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کیا دیا، فرما ان رجلا یرید وجہا. فرما جب ایک بندہ شہادت لینا چاہتا ہو تو میں ان کو روک کے رکھوں؟ میں نہیں روک سکتا، اپنا اپنا انداز ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں یہ چاہتا تھا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ شریف میں رکھا جائے، اور جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا یہ شہادت چاہتے ہیں، تو میں نے کہا تھا جو شہادت چاہے اللہ اس کو بستر پر بھی شہادت عطا فرما دیتا ہے.
یعنی اتنے حامی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت معاذ بن جبل کی فقاہت کی وجہ سے کہ وہ میدان جنگ کا جہاد حضرت عمر جس کے ماہر قرار پائے ہیں اور حرب و ضرب میں جن کی کوئی مثال نہیں ہے، مگر شعبہ کے لحاظ سے وہ حضرت معاذ بن جبل کو اتنا اہم سمجھتے ہیں فتوے کی مسند پر، فرمانے لگے میں نے تو کہہ دیا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہ یہ اگر شہادت چاہتے ہیں تو جہاں بیٹھے ہیں وہی شہادت ان کو مل جائے گی، ان کے سینے میں جو قرآن کا علم ہے اور جو دین کی فقاہت ہے، تلواریں مارنے سے زیادہ امت کو ان کے علم کی ضرورت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اگر ان کو ہم تقوی کے لحاظ سے دیکھیں کہ ان کا کردار کیسا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بھی گواہی دیتے ہیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حکومت کا نظام قائم کیا تھا تو ہر جگہ خود تو موجود نہیں تھے، انہوں نے ستون ایسے بنائے حکومت میں کہ جن پر ان کو پورا اعتماد تھا، اور وہ لوگ ایسے تھے کہ جن کو کسی سکے سے خریدا نہیں جا سکتا تھا، اور جن کا کسی لحاظ سے بھی کردار وہ کسی طرح بھی غبار آلودہ نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ان لوگوں کا امتحان بھی لیا اور خفیہ طور پر بھی ان کو چیک کروایا۔ ایک موقع تھا جب بیٹھے تھے ایک مقام پر، فرمانے لگے تمنا لوگوں جو چاہیے تم اس کی تمنا کرو، اللہ سے دعا مانگو اللہ وہ دے۔ تو کسی نے کہا جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں یہ سونے کا بھر جائے اور ہم سارا سونا اللہ کے راستے میں دے دیں، یہ ہماری دعا ہے۔ کسی نے کہا چاندی سے بھر جائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نہ سونے کی دعا مانگتا ہوں نہ میں چاندی کی دعا مانگتا ہوں، میں چاہتا ہوں اللہ مجھے حضرت حذیفہ اور حضرت ابو عبیدہ اور حضرت معاذ بن جبل جیسے اور ساتھی دے دے جن کو پوری دنیا میں پھیلا کے میں دین کی حکومت نافذ کر دوں۔ اپنا اپنا سوال ہوتا ہے، اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، تو ان کی سوچ قائدانہ تھی کیونکہ پوری دنیا پر نظام عدل قائم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ فرمایا وہ بہت پہاڑ سونے کا بن جائے اور مجھے مل جائے، پر عمر کو کیا فائدہ ہے، اس کو ہم غریبوں میں تقسیم تو کریں گے مگر اللہ کا دین نافذ کرنے کے لیے جو بندہ مومن کی صلاحیت ہے اس کا مقابلہ سونے کا عہد تو نہیں کر سکتا۔ فرمایا اس واسطے مجھے بے غبار کردار کی ضرورت ہے، کوئی انسان ایسا مجھے ملے جیسے مجھے پہلے دوست مل گئے ہیں، تاکہ استعملہم فی سبیل اللہ، میں علاقے فتح کرتا جاؤں اور وہاں پر ان کو دین کی سربلندی کے لیے گورنر نامزد کرتا جاؤں۔ اب جو کیے لوگ منتخب ان کا امتحان کیسے لیا؟ ایک دن آپ نے ایک غلام کو بھیجا اور 400 دینار دیے سونے کے، کہا جاؤ تم اور یہ جا کر حضرت ابو عبیدہ کے گھر دو اور دے کر تھوڑی دیر دائیں بائیں کہیں بیٹھ جاؤ تاکہ پتہ چلے وہ بعد میں کرتے کیا ہے۔ غلام گئے، جا کے وہ 400 دینار دیا اور خود کہیں دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم کو بلایا، فرمایا فلاں گھر میں 7 دے آؤ، فلاں میں 10 دے آؤ، فلاں میں 12 دے آؤ۔ ابھی یہ جو غلام لے کے گیا تھا دینار وہیں بیٹھا تھا کہ حضرت ابو عبیدہ نے سارے کے سارے دینار اللہ کے راستے میں بانٹ دیے۔ 400 دینار کا تحفہ جو انہیں ملا تھا اس میں کوئی بھی اپنے پاس بچا کے نہیں رکھا، سارے کا سارا تقسیم کیا ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خادم جب واپس آیا تو پوچھا کیا ہوا، تم نے دیا تو کیا انہوں نے کسی صندوق میں رکھے، سنبھال لیے، جیب میں ڈال لیے، کیا کیا تھا؟ وہ کہتا ہے میں وہیں دیکھتا رہا، ان میں سے ایک بھی جیب میں نہیں ڈالا، 5-5 10-10 کر کے سارے جو محلے کے گھر تھے ان میں تقسیم کر دیے گئے۔ فرمایا ٹھیک ہے پھر اب 400 دینار لے جاؤ اور معاذ بن جبل کے گھر جاؤ۔ پھر یہ خادم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، ان کو 400 دینار حضرت صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خادم نے پہنچایا، کہا یہ امیر المومنین نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کیا تھا؟ یہ خادم پھر وہیں دائیں بائیں کہیں بیٹھے، کہنے لگے انہوں نے بلا لیا دوستوں کو، قریبیوں کو، محلے والوں کو، غریبوں کو، اور تقسیم کرنا شروع کر دیے۔ تقسیم کرتے گئے یہاں تک کہ حضرت معاذ بن جبل کی گھر والی آئیں، انہوں نے کہا معاذ ہمارے گھر میں رات کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے اور تمہیں امیر المومنین کی طرف سے جو تحفہ ملا تھا وہ سارے کا سارا تم نے تقسیم کر دیا ہے، کچھ گھر کے لیے بھی بچاؤ۔ تو اس وقت اس تھیلے میں صرف 2 دینار باقی رہ گئے تھے، فرمایا یہ لو یہ تمہارا حصہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کردار دیکھ کر جس وقت وہ خادم امیر المومنین کے بھیجے ہوئے نمائندے واپس پہنچے تو پوچھا بتاؤ معاذ بن جبل نے پیسوں کا کیا کیا؟
تو کہنے لگے میں دیکھتا رہا، میں حیران ہوں، ان کے گھر شام کے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، مگر انہوں نے بتایا نہیں، سب کچھ تقسیم کر دیا ہے، صرف 2 دینار آخری معاویہ کے کہنے پر ان کو دیے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ کھل اٹھا، فرمایا بعضهم اخو بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی لگتے ہیں، یعنی جیسا کردار ابو عبیدہ کا ہے ویسا ہی کردار معاذ بن جبل کا ہے، اور جیسا معاذ بن جبل کا ہے ایسا ہی حذیفہ بن یمان کا ہے۔ فرمایا ان میں کوئی بھی کم نہیں ہے، ان میں کوئی بھی پیچھے نہیں ہے، ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے پیسوں سے خریدا جا سکے۔ یہ میں نے اس بات سے تجربہ کر کے دیکھا ہے، کل بھی کیا تھا، کئی سال پہلے بھی کیا تھا، آج پھر آزمانا چاہتا ہوں کہ جن کا کردار ایسا ہے پتا چلے گا کہ ان کو کوئی حکومت خرید نہیں سکے گی، یہ کسی طرح بھی غیروں کے ساتھ مل نہیں سکیں گے، ان کی ضمیر کا سودا نہیں ہو سکے گا۔ لہذا یہ ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو تقوی کردار اور باطن کے لحاظ سے جو ان کے دل میں اللہ کا دیا ہوا اخلاص ہے اس کے لحاظ سے دیکھا گیا، پھر بھی ان کا کردار بالکل بے غبار ثابت ہوا۔ ایسے جامع علوم کے ساتھ اور اتنے واضح کردار کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین متین کی خدمت کرتے ہیں۔ عمر تھوڑی سی پائی ہے، یعنی 38 سال کی عمر میں وصال ہو گیا، 40 سال بھی پورے نہیں ہوئے، مگر پھر بھی آج ذخیرہ حدیث میں دیکھیں تو معاذ بن جبل بار بار ان کا کردار آ رہا ہے، ان کا جنگوں میں کردار، فقاہت میں کردار، اصلاح کے اندر کردار، ان کا قوت فیصلہ کے لحاظ سے بحیثیت جج کے کردار، یہ ساری صورتیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اور بالخصوص جس وقت ان کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کا قاضی بنایا تھا، یمن کا قاضی بنا کے بھیجا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو پوچھا تھا کیف تقضی یا معاذ یمن جا رہے ہو، بتاؤ فیصلے کیسے کرو گے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دیکھو نو عمر بھی ہے، اور اس لحاظ سے کہ مہاجر نہیں، مکی زندگی تو ساری ان کو میسر نہیں آئی، مدنی زندگی میں آ کے یہ مسلمان ہوئے ہیں اور غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں، تھوڑے سے سال ان کو ملے ہیں، اور ابھی آگے ان کو بھیجا جا رہا ہے کہ یمن میں جا کے تم نے جھنڈا لہرانا ہے۔ تو محبوب علیہ السلام نے پوچھ لیا معاذ اب تم فیصلے کیسے کرو گے، کیا انداز ہوگا تمہارا؟ تو کہنے لگے اقضی بکتاب اللہ کا قرآن پڑھوں گا، فیصلے کر دوں گا، اور ان لم تجد فی کتاب ہی، اگر اللہ کے قرآن سے تمہیں مسئلے کا حل نہ ملا تو پھر کیا؟ کہتے اقضی بسنت رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر محبوب آپ کی سنت سے فیصلے کروں گا۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان لم تجد فی سنت رسول ہی، اگر تجھے اپنے نبی علیہ السلام کی سنت میں بھی مسئلے کا حل نہ ملا تو پھر کیا کرو گے؟ صرف مختصر سا وقت تربیت پانے والے حضرت معاذ بن جبل کا جواب سنو، کہنے لگے اجتہد برأیی ولا اعلو، اپنی رائے سے سوچ کے مسئلہ بتاؤں گا اور کوئی کسی طرح کی کمی نہیں آنے دوں گا۔ پہلے نمبر پر قرآن سے کہا، پھر سنت سے کہا، اور جب نبی علیہ السلام نے فرمایا دونوں میں تم نہ پا سکو، یہ نہیں کہ ہو نہ، تم نہ پا سکو تو کیا کرو گے؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا آگے پھر کرنا کیا ہے، دو ہی تو چیزیں ہیں، یا قرآن ہے یا سنت، اس کے بعد تو میں چپ ہو جاؤں گا۔ نہیں ایسا نہیں کہا، فرمایا چپ نہیں کروں گا، میں لوگوں کو مایوس نہیں کروں گا، میں یمن والوں کو مسئلے بتاؤں گا، فیصلے کروں گا۔ کیسے کروں گا؟ فرمایا قرآن و سنت کے نور کے نیچے اپنی رائے کو لا کے مسئلے کا فیصلہ کر دوں گا۔ اجتہد برأیی، جب یہ کہا کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا تو نبی علیہ السلام کو غصہ نہیں آیا کہ معاذ بن جبل تم کون ہوتے ہو اپنی رائے دین میں لانے والے؟ مسئلہ دین کا پوچھا جائے گا اور تم اپنی رائے سے جواب دو گے؟ جھڑکی نہیں دی، خوشی کا اظہار کیا، الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میں اس رب کی تعریف کرتا ہوں جس نے میرے بنائے ہوئے گورنر کو وہ بات کہنے کی توفیق دی ہے جسے سن کے میرا سینہ خوش ہو گیا ہے۔ تو یہاں سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ علمیت کہ جس کی بنیاد پر نبی علیہ السلام نے کہا تھا اعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، کہ سب سے زیادہ یہ علم معاذ بن جبل کے پاس ہے۔ تربیت میں دن اگرچہ تھوڑے پائے ہیں، کوئی 23 سالہ زمانے نبوت میں شاگردی اختیار نہیں کی، تھوڑا سا وقت پایا ہے، مگر پھر بھی اتنا کچھ مل گیا ہے کہ نیا مسئلہ ایک آ گیا تھا، نیا مسئلہ، یہ نیا مسئلہ تھا حضرت معاذ بن جبل کے لیے جو نبی علیہ السلام نے پیش کر دیا، پیش کر کے جواب چاہا کہ میں نیا مسئلہ پیش کرتا ہوں، اگر میرا معاذ جواب صحیح دیتا ہے
تو پھر یمن والوں کو بھی نئے مسئلے کا جواب صحیح دے دے گا۔ یہ مسئلہ پہلے صحابہ کے سامنے پیش نہیں ہوا تھا کہ اگر قرآن میں بھی نہ ہو سنت میں بھی نہ ہو تو پھر کیا کرنا ہے، یہ نیا مسئلہ خود نبی علیہ السلام نے اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے پیش کر دیا، اور میں اس کا جواب دو، اگر سچا دے دو گے تو پھر یمن والوں کو بھی سچا ہی دیتے رہو گے۔ وہ نیا مسئلہ اتنا عظیم مسئلہ تھا، حضرت معاذ بن جبل نے اپنی فقاہت سے، سوچ سے اس کا بھی جواب دیا۔ اس کا جواب جب دیا ہے تو پہلے تو ان کا جواب تھا، لیکن جب سرکار نے تصدیق کر دی ہے تو پھر حدیث تقریری بن گئی ہے اور حدیث قولی منوجہ بن گئی ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا تقوی، پرہیزگاری، عدالت، اس سب پر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مہر صداقت لگا دی کہ میرا پڑھایا ہوا ایسا نہیں کہ صرف 2 اور 2 4 ہی بتا سکے، جو 4 لفظ پڑھے ہیں اور یقیناً 4 نہیں بہت کچھ پڑھا ہے اس تک محدود ہو جائے، نہیں، فرما ہم نے یوں پڑھایا ہے کہ جیسے چشمہ جاری ہوتا ہے اور میرا پانی بھی آتا رہتا ہے اور آگے سینے کو سیراب کرتا ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو صلاحیت محبوب علیہ السلام نے دی تھی اس صلاحیت کا امتحان بھی کیا ہے، اور امتحان میں بھی حضرت معاذ بالکل پاس اور کامیاب نظر آئے ہیں۔ اب چلے گئے یمن میں، تو ایسا نہیں ہوا کہ بعد میں شکایتیں آئی ہوں کہ معاذ بن جبل کو آپ نے بھیجا تو تھا مگر مسئلہ آیا وہ تو چپ کر گئے، مسئلہ پوچھا وہ تو بتا نہ سکے، مسئلہ پوچھا تو انہوں نے دائیں بائیں کی باتیں کر دی، ایک شکایت بھی حضرت معاذ بن جبل کی نہیں آئی۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے یمن میں بیٹھ کر، حالانکہ ابھی قرآن کا نزول بند نہیں ہوا تھا، ابھی نبی علیہ السلام بھی ظاہری حیات میں مدینہ شریف میں تھے، حضرت معاذ بن جبل یمن والوں کے اس وقت بھی امام قرار پائے تھے۔ یمن والوں کو جو مسئلہ ان لوگوں کا حضرت معاذ کا ان پر لازم کر دیا گیا تھا، جو یہ بتائیں گے تم پر عمل لازم ہے، تو یہ تقلید کا انداز تھا کہ محبوب علیہ السلام کے ظاہری حیات میں ہوتے ہوئے بھی یمن والوں کے لیے ضروری تھا کہ جو معاذ بتائیں گے اس پر عمل کرنا لازم ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ حضرت معاذ بن جبل کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے محبوب علیہ السلام پابند کر دیتے کہ معاذ مسئلہ اگر نیا ہوگا، جتنا قرآن تمہیں آتا ہے اس کا حل نہیں ہوگا تو آپ میرے ساتھ رابطہ کرو گے کیونکہ میں سامنے موجود ہوں اور ابھی وحی بھی نازل ہوتی ہے، دروازہ بند نہیں ہوا، ہو سکتا ہے جو قرآن اترا ہے اس میں تو مسئلہ نہ ہو اور جو تمہارے بعد اترے گا اس میں مسئلے کا حل ہو، تو تم اپنی رائے سے نہ بتانا، تم قرآن کا انتظار کرنا اور مجھ سے پوچھنا، یہ کہا جا سکتا تھا۔ مگر میرے محبوب علیہ السلام نے قیامت تک چونکہ ایک فقیہ کی سوچ کی رجسٹریشن کرنی تھی اور تصدیق کرنی تھی، اس واسطے فرما دیا معاذ تم وہاں بیٹھ کر اپنی رائے سے قرآن و سنت کے اصول کے مطابق جو بتاؤ گے وہ قول تمہارا ہوگا، شریعت ہماری ہوگی، تم نے بتانا ہے اور یمن والوں نے ماننا ہے۔ لہذا قیامت تک امت نے جس طرح نئے مسائل کا حل پیش کرنا تھا اور امت کے مجتہدین اور فقہا نے جو بتانا تھا، میرے نبی علیہ السلام نے یمن میں بھیج کر حضرت معاذ بن جبل کو اس کی ریہرسل کروا دی تھی تاکہ کوئی بعد میں الزام نہ دے کہ یہ اپنی رائے کو دین میں لے آئے ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا شرط اجتہاد موجود ہو تو پھر امتی کا سینہ اس لائق ہے، قرآن و سنت کے زیر سایہ بیٹھ کر جو فیصلہ کرے گا اس کو شریعت مطہرہ کا فیصلہ قرار دیا جائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کے یمن کی طرف جا رہے تھے تو سنیۃ الوداع پر محبوب علیہ السلام ان کو رخصت کرنے گئے۔ یہ بھی عجیب انداز ہے کہ ایک شاگرد کو پڑھایا ہے، اب اس کو ایک نئے علاقے میں یہ پنیری وہاں جا کے ایک درخت بنے گی ادھر بھیجنے کے لیے محبوب علیہ السلام خود ساتھ چلے ہیں اور چشم فلک حیران ہے، معاذ راکب ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحت راحلتہ، یوسی ہے نبی علیہ السلام پیدل چل رہے ہیں اور حضرت معاذ سواری پہ بیٹھے ہیں، سواری پہ بٹھایا ہے خود معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو پابند کیا ہے کہ تم نے بیٹھنا ہے، میں نے ساتھ چلنا ہے، اس واسطے کہ آج اسی طور پر تمہیں سوار بناؤں گا تو کل آگے تم جا کے امت کی قیادت کر سکو گے۔ یہ ساتھ نکلے ہیں اور وہ پہاڑی آ گئی ہے، اب اس کو کاٹ دیا گیا جو الوداع کہنے کا پوائنٹ تھا جہاں پر مہمانوں کو رخصت کر دیا جاتا تھا۔ وہاں جب پہنچے میرے محبوب علیہ السلام تو فرمایا معاذ انک عسى الا تلقانی بعد عامی ھذا، اب ہو سکتا ہے تیری میری ملاقات نہ ہو،
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو خود محبوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں اللہ کے لیے، اور معاذ قسم اٹھا کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں آپ کے ساتھ اللہ کے لیے پیار کرتا ہوں۔ اب جب جدائی والی بات کر دی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے اور پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ حدیث میں ہے فبکا معاذ جشا، زور زور سے رونا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر معاذ اتنی دور رہ کے زندگی کیسے بسر کرے گا؟ اگر آپ میرے آنے تک دنیا سے جا چکے ہوں گے اور پھر آپ روضہ پاک میں موجود ہوں گے تو میں پھر اپنے آپ کو دلاسا کیسے دے سکوں گا؟ میں کیسے زندگی گزار سکوں گا؟ یہ میرے لیے بڑے تلخ لمحات ہوں گے، مجھے یہی رہنے دو تاکہ آخری دیدار تو کر لوں، میں آپ کے پاس رہوں، یہ ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے، مجھے یمن میں نہ بھیجیے۔ مگر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک کے لیے ایک دستور دینا تھا، قیامت تک کے لیے ایک منشور دینا تھا، قیامت تک کے لیے ایک ضابطہ دینا تھا کہ کوئی کسی کا کتنا ہی لاڈلا شاگرد ہو، وہ پڑ جائے گا تو اسے ضرور نئے افق میں بھیجنا پڑے گا، وہ اتنا لاڈلا نہیں ہو سکے گا جتنا معاذ بن جبل کے ساتھ سرکار کو پیار ہے۔ دین کی سربلندی کے لیے نبی علیہ السلام نے اس معاذ بن جبل کو اپنے آپ سے جدا کیا اور ان کو جن کو اتنا پیار تھا ان کو بھیجا تاکہ سارے پیار دین کی تبلیغ پر قربان کر دیے جائیں، کہ اصل مقصد آگے پیغام پہنچانا ہے۔ فرمایا معاذ تم چلے جاؤ، ہم کمی نہیں آنے دیں گے۔ وہ اور ہوتے ہیں جو دور ہو کے دور رہتے ہیں، ہم وہ ہیں دور ہو کے بھی قریب رہتے ہیں۔ یہ الفاظ اس موقع پر بولے تھے، ان اول الناس بی المتقون من کانو حیث کانو، من کانو جو بھی ہو، حیث کانو جہاں بھی ہو، بات سنو، جو بھی ہو جہاں بھی ہو، اگر وہ میرا عاشق ہے تو پھر میرے قریب ہے۔ ان اول الناس بی، سارے لوگوں میں سے اولا میرے ساتھ، اولا کا معنی اقرب، پوری کائنات کے لوگوں میں سے وہ بندہ میرے قریب ہے۔ من کانو جو بھی ہو، ہے سو کانو جہاں بھی ہو، ایک شرط پر وہ میرے قریب ہے۔ کون؟ المتقون، فرمایا جس کے دل میں تقوی ہے وہ جہاں بھی ہے میرے قریب ہے۔ من اور ہے سو دونوں عموم کے لیے ہیں، من جو بھی ہو مطلب کیا ہے؟ وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، گورا ہو کالا ہو، عربی ہو اجمی ہو، حاکم ہو محکوم ہو، استاذ ہو شاگرد ہو۔ من کانو جو بھی ہو، وہ آج ہو یا 10 صدیوں بعد ہو، من کانو آج ہو یا 14 صدیاں بعد ہو، من کانو جو بھی ہو، ہے سو کانو جہاں بھی ہو۔ یہ ظرف مکان ہے سو کانو، پہلے میں زمان کا معنی آ گیا، ہے سو کانو۔ فرمایا خواہ مدینہ شریف میں ہو خواہ یمن میں ہو، میرے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، خواہ مدینہ شریف میں ہو خواہ مکہ شریف میں ہو، میرے قرب کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، خواہ مدینہ شریف میں ہو خواہ دنیا کے آخری کنارے پہ ہو، میرے قرب کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، خواہ مدینہ شریف میں ہو خواہ پاکستان میں ہو، میرے قرب کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، شرط ایک ہے، فرمایا جس نے دل میں میری یاد کو بسا رکھا ہے ہم نے اس کے لیے ہر جا پہ مدینہ بنا رکھا ہے سو کانو جہاں بھی ہو جو بھی ہو، اولا وہ میرے قریب ہے۔ یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ معاذ تم نے تو دیکھا ہے، اب بے صبری کرتے ہو تو وہ بھی تو ہوں گے جنہوں نے ایک بار بھی نہیں دیکھا ہوگا، وہ بھی تو گزارا کریں گے معاذ، انہوں نے بھی تو میری امت میں رہنا ہے۔ اگر آج تمہارے لیے میں تمہیں واپس لوٹا دوں کہ معاذ مجھے دیکھے اور معاذ کا گزارا ہو تو معاذ وہ پیسے جیئیں گے جو ایک بار بھی نہیں دیکھ سکے اور میرا کلمہ پڑھیں گے اور جیتے رہیں گے۔ اس واسطے معاذ تجھے بھیج کر ہم نے ان کو بھی حوصلہ دینا ہے کہ یہ پیغام صرف معاذ تمہارا نہیں، یہ میرے ساری امت کے لیے ہے۔ قیامت تک جو پیدا ہوگا معاذ اس کو بتا دو گے کہ ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے وہ اگرچہ گنبد خضرا میں ہے مگر وہ دور نہیں ہے، وہ جان سے بھی قریب ہے۔ صرف شرط ہونی چاہیے، فکر کر تعمیر دل کی، وہ یہیں آ جائیں گے، بن گیا جس دن مکان خود ہی مکی آ جائیں گے۔ وہ شرط ہوگی تو پھر جزا پائی جائے گی۔ اور یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سندیشہ دیا
یہ ہمارے نام سب کے نام دے دیا. من کانو ہے سو کانو, جو بھی ہو جہاں بھی ہو. من میں اگر کروڑ ترجمہ کرو کروڑ ترجمہ ہوگا, حیثو میں 10 کروڑ ترجمہ کرو 10 کروڑ ترجمہ ہوگا. من اور حیثو کے اندر اتنا عموم موجود ہے. تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ ہی کو دلاسا نہیں دیا, بعد والوں کو زیادہ دے دیا کہ یہ نہ کہتے رہو, شکوے کرتے رہو کہ کاش پیدا ہوتے تو پھر ہمیں کچھ ملتا. فرمایا وہ اور ہے جو دور ہو کے دور ہو جاتے ہیں, ہم وہ ہے دور ہو کے بھی قریب رہتے ہیں. کوئی اپنے قریب جانے تو صحیح, قریب سمجھے تو صحیح. اپنے قریب کرنے کے لیے وہ اپنے اندر اپنا مکان تو بنائے. وہ تو پاک محبوب ہے, گندی آنکھوں میں نہیں آتے, گندی آنکھوں کے اندر ان کا ڈیرا نہیں لگتا. وہ پاک ہے, ان کے تو طلبوں کو بھی عرش چومتا ہے. ان کے لیے تقدس ریز مقام ہونا چاہیے. لہذا اگر آنکھ پاک ہے, دل صاف ہے, تو کوئی نا امیدی نہیں. وہ لکڑی کے تنے کو بھی سینے سے لگانے والے ہیں. تو پھر خیر الامت کے افراد ہو, انہیں چھوڑ دے, ایسا نہیں ہو سکتا. اس بات سے فرمایا من کانو ہے سو کانو, چھوٹا ہو بڑا ہو, غریب ہو امیر ہو, جس کو تقوی کی دولت نصیب ہے وہ جہاں بھی ہے میرے قریب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس تقاضے کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.